بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے 8 بچے تھے اور 9واں بچہ پیٹ میں تھا۔ اچانک میرا شوہر مر گیا۔ خاندان والوں نے میرے ساتھ نہ دیا۔ میرے بچے بھوکے پیاسے مرنے والے تھے۔ ایک روز ہمارے مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ میں تمہارے بچوں کا وارث بنوں گا، سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، بس رات کو تمہیں مسجد کے پاس بنی میری حویلی میں آنا ہوگا اور صبح تک میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ میں امام صاحب کے ارادے جان گئی تھی۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جب بچوں کی طرف دیکھتی تو میرا دل پھٹنے لگتا۔ آخر کار میں مجبور ہو کر رات کو امام صاحب کے پاس چلی گئی، مگر اس وقت میری جان نکل گئی جب امام صاحب... میرا نام سمرین ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی ایک لوتی بیٹی تھی۔ باپ تو میرے بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا اور جب میں 16 سال کی ہوئی تو ماں بھی فوت ہو گئی، مگر مرنے سے پہلے ماں نے میری شادی کر دی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ماں کہتی تھی کہ میرے بعد تیرا سہارا کون بنے گا؟ تو اکیلی کہاں جائے گی؟ یہ دنیا تجھے برباد کر دے گی۔ مجھے اپنی ماں کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، مگر وہ کہتی تھی کہ میں یہ سب تیرے بھلے کے لیے کر رہی ہوں۔ میں نے ماں کی کہنے پر نکاح کر لیا۔ میری ماں نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا اور دوسرے کمرے میں میرا دولہا تھا۔ ہمارا نکاح ہو چکا تھا اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری شادی کے تیسرے دن ہی میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ میرے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، مگر میرے شوہر عظیم نے میرا بہت ساتھ دیا۔ ماں کی تدفین کا سارا بندوبست میرے شوہر نے کیا۔ اب میرا اس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میری زندگی اس کے ساتھ بہت اچھے سے گزرنے لگی۔ میرے شوہر نے گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ میں اس بات پر حیران بھی تھی کہ وہ اتنے پیسے کہاں سے لاتا تھا، کیونکہ وہ تو ایک مزدور تھا۔ شادی کے پہلے ہی سال میں ماں بن گئی اور میرے ایک ساتھ 2 جڑواں بچے پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد تو پھر اولاد کی لائن ہی لگ گئی۔ میں نے ہر سال ایک بچہ پیدا کیا اور یوں 8 سالوں میں 9 بچوں کی ماں بن گئی۔ میرا شوہر عجیب طرح کا آدمی تھا۔ وہ بہت ہی چھوٹی نوکری کرتا تھا، لیکن گھر میں کھانے پینے کا سامان بہت زیادہ لایا کرتا تھا۔ گھر میں نہ تو کوئی ساس تھی، نہ کوئی نند اور نہ ہی کوئی اور تھا۔ گھر بھی میرے شوہر کا اپنا تھا، لیکن میں اکیلی اتنے سارے بچوں کو پال کے بہت زیادہ تک جاتی تھی اور بہت پریشان رہتی تھی۔ کبھی کبھی بری طرح رونے لگتی تھی اور اپنے شوہر سے کہتی تھی مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا، لیکن میرا شوہر ایک بہت ہی خاص قسم کا شربت بنایا کرتا تھا۔ اس شربت میں وہ بادام پستے کوئی ایسی ٹھنڈی چیز ملاتا تھا جس کو پی کے نہ صرف مجھے بہت سکون آ جاتا تھا، بلکہ میں پورے دن کی تکی ہوئی رات کو سکون سے سو جاتی تھی، ورنہ میری ٹانگوں میں اتنا درد ہوتا تھا کہ میں سو ہی نہیں سکتی، کیونکہ پورا دن بچوں کو اٹھا کر کام کرتی تھی۔ بچوں کی پیدائش میں زیادہ وقفہ نہیں تھا، اس لیے وہ مجھے بہت تنگ کرتے تھے۔ میرا شوہر رات کو میرے لیے شربت ضرور بناتا اور جب میں شربت پی لیتی تو صبح تک مجھے ہوش نہ ہوتا، میں کب سوئی اور کب اٹھی۔ اگر رات میں کوئی بچہ جاگ جاتا تو میرا شوہر ہی اس کا خیال رکھتا تھا، کہتا تھا کہ تم دن بھر کام کرتی ہو، ان سب کو سنبھالتی ہو، اب رات کو میں سنبھالوں گا، تم سکون سے سو جایا کرو۔ اور میرے شوہر کی عجیب بات یہ بھی تھی کہ وہ گھر میں بہت کم رہتا تھا اور جب بھی گھر آتا میرے بچوں اور میرے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آتا تھا۔ میں بہت خوش تھی، میں اس کی ہر بات مان لیتی تھی، کیونکہ وہ ابھی میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس کی خوشی میں میری راحت تھی۔ میری زندگی میں میری راتیں اچھی گزر جاتی تھی اور میں سکون سے سوئی رہتی تو اللہ نے 8ویں بچے سے بھی نواز دیا تھا۔ لیکن میرے شوہر کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ 8 بچوں کا باپ ہے، وہ بھی لڑکا ہی لگتا تھا۔ جب بھی خوبصورت تو میں بھی تھی بہت ہی، اور دیکھنے میں بڑی عورت نہیں لگتی تھی، لیکن میں اندر سے بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بچے پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میرا شوہر گھر میں بہت اچھی اچھی چیزیں لے کر آتا تھا، وہ مجھے کھلاتا پلاتا بھی بہت اچھا تھا اور ساری رات بچوں کو سنبھال کے میری نیند بھی پوری کرواتا تھا۔ یہ دونوں باتیں بہت اچھی تھی، لیکن اس کی تنخواہ اتنی اچھی نہیں تھی، پھر اتنے پیسے نہ جانے کہاں سے لاتا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ ایک بچے کے کپڑے دوسرے کو پہنا دیے، جب بچہ پیدا ہوتا اس کے لیے سارا کچھ نیا بناتے تھے۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ تمہارے شوہر نے تمہیں بہت اچھے حالات میں رکھا ہوا ہے۔
میں پہلے ہی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ابھی مجھے واقعی لگتا تھا کہ میں خوش قسمت ہوں، لیکن میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی جب ایک دن مجھے خبر ملی کہ میرا شوہر بے ہوشی کی حالت میں ملا ہے اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہیں۔ لیکن پھر دوسری خبر نے تو جان ہی نکال دی کہ ڈاکٹر کی طرف لے جا رہے تھے پر راستے میں ہی میرے شوہر نے دم توڑ دیا۔ اس وقت میرے کوکھ میں میرے شوہر کا نواں بچہ تھا۔ میں بہت روئی، بہت تڑپی۔ اپنے شوہر کے بنا بچوں کو کیسے سنبھالوں گی، یہی خیال سب سے پہلے میرے دماغ میں آیا۔ میرے شوہر نے گھر میں کچھ پیسے رکھے تھے جو اس کے کفن دفن میں استعمال ہو گئے۔ کچھ دور کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، لیکن کوئی بھی ہمیں اپنے گھر لے جانے پر راضی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ہمیں سہارا دینا چاہتا تھا۔ اگر سارے رشتہ دار ہمیں مہینے کے تھوڑے تھوڑے پیسے بھی دیتے تو ہمارا گزارا چل سکتا تھا، لیکن کوئی بھی اس بات پر نہیں آ رہا تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ 10 لوگوں کا خرچہ کون اٹھائے گا، ان سب کو کوئی بھی نہیں پال سکتا، اور 9 بچوں کی ماں کے ساتھ شادی بھی کسی نے نہیں کرنی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی عورت ایسے ہی بیوہ ہوتی ہے تو اس کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ اب تم دوسری شادی کر لو تاکہ تمہارے بچے کو پالنے والا کوئی مل جائے۔ لیکن کوئی پاگل نہیں ہوگا جو ایک ایسی عورت سے شادی کر لے جس کے ساتھ 9 بچوں کا ساتھ اور 4 بیٹیاں تھیں۔ میں نے غصے میں آ کر سارے رشتہ داروں کو باتیں سنانا شروع کر دی اور کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کی، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو میں خود پال لوں گی، تم سب لوگ جا سکتے ہو، تمہارا رشتہ دار تو اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کی میت کا پکا ہوا کھانا بھی ختم ہو گیا ہے، اب تم لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو، میرا تماشا دیکھ رہے ہو؟ سب لوگوں نے مجھے باتیں سنائی اور کہا کہ ہم تو تمہارا فائدہ سوچ رہے تھے، لیکن تم بھلا کرنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ میں نے کہا کہ نکل جاؤ گھر سے، کوئی ضرورت نہیں ہے میرا بھلا کرنے کی۔ سب لوگ جا چکے تھے، گھر میں کچھ پیسے پڑے تھے، پہلے وہ استعمال ہو گئے، اس کے بعد میں گھر کی کچھ چیزیں بیچنے لگی اور اب آخر ایک گائے رہتی تھی جس کا دودھ میرے بچے پیتے تھے، لیکن گائے کو کھلانے کے لیے چارہ بھی نہیں تھا، اسی وجہ سے دودھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ تنگ آ کر میں نے گائے بھی بیچ دی اور پھر 1 مہینہ انہی پیسوں پر گزارا کیا، لیکن اس کے بعد پھر سے فاقے پڑنے لگے۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے، ان کا دل بہلانے کے لیے ان کو کھیتوں کی طرف لے گئی، کیونکہ اب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ کھیتوں کے قریب ایک درخت لگا تھا جس پر چھوٹے چھوٹے شہتوت لگے تھے، میرے بچے ان کو کھا کر اپنا پیٹ بھرنے لگے۔ جب ہمیں کسی شخص نے دیکھ لیا، میں اس شخص کو جانتی تھی، وہ ہمارے گاؤں کی مسجد کا امام تھا اور اس کی بیوی ایک بڑے زمیندار کی بیٹی تھی جس نے امام صاحب کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ امام صاحب نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ ہمارے پاس آ گئے۔ بچوں کی حالت دیکھ کر جانے کیوں وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ تم عظیم کی بیوی ہو نا جو پچھلے دنوں مر گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی ہاں، میں اس کی بیوی ہوں، یہ سارے بچے اس کے ہیں۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا کہ کیسے گزارا کرتی ہو؟ تب میں نے اس کو ساری بات بتا دی کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، آخر جانور تھا گھر میں وہ بھی بیچ دیا ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اس لیے ان کو یہاں لے آئی ہوں۔ اس نے بچوں کو گاڑی میں بٹھا لیا اور مجھے کہا کہ گاڑی میں بیٹھو تو میں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ گھر چھوڑنے آئے تو اس نے میری ہتھیلی پر کچھ پیسے رکھے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ امام صاحب نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ میں نے کہا کہ چائے پی کر جائے، بچے کھیل رہے تھے اور میں چائے بنانے لگ گئی۔ جب امام صاحب کے لیے چائے بنا کر لائی تو اس نے کپ کے ساتھ میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے کہا امام صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ تم سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو اور تم اکیلی عورت کیا کرو گی، اتنے سارے بچوں کا کیسے پیٹ پالو گی؟ جو پیسے میں نے دیے ہیں وہ 2 دن کے بعد ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے کہا کہ اللہ نگہبان ہے، جیسے آپ کو وسیلہ بنا کر بیچ دیا ایسے کسی اور کو وسیلہ بنا دے گا۔ اس دنیا میں کوئی بھوکا نہیں مرتا اور کچھ نہ کچھ کر لوں گی، ہو سکتا ہے یہ گھر بھی بیچ دوں۔ تب امام صاحب نے کہا کہ پاگل عورت، گھر بیچنے کی غلطی بالکل نہ کرنا، نہیں تو سڑک پر آ جاؤ گی، میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے۔ سوچنے لگی کہ امام صاحب مجھے اپنے گھر میں کوئی کام دے دے
तो मैं अपने बच्चों का पेट पाल लूँगी। बड़ी बेटियाँ दोनों इतनी बड़ी थी कि अगर मैं घर पे न होती तो बाकी भाइयों को संभाल सकती थी। वैसे भी उनको वक़्त से पहले बड़े होने की ज़रूरत थी क्योंकि उनका बाप सर पर नहीं था। मैंने झट से इमाम साहब से कहा कि जी आप मुझे जो भी काम कहेंगे मैं ज़रूर करूँगी। उसने कहा कि रात को मस्जिद के साथ बनी हवेली पर चली आना। मैंने कहा कि रात को किस टाइम और उस वक़्त मेरा वहाँ क्या काम होगा। ये सोचकर मैं थोड़ी परेशान हुई कि इमाम साहब मुझे रात में क्यों बुला रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि रात को 10 बजे के बाद आना और हवेली के सामने वाले दरवाजे से नहीं आना बल्कि पिछले वाले दरवाजे से आना। अब मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी कि उनकी बात को समझ न पाती। मैं बात समझ गई थी। हवेली में इमाम साहब मुझे पिछले दरवाजे से और रात के वक़्त क्यों बुला रहा था मैं सब जानती थी। अपनी बीवी से बहुत तंग था और ये बात सारा गाँव जानता था, मगर अब वो मेरी गुर्बत का फ़ायदा उठाना चाहता था। वो चला गया और मैं उन्हीं सोचों में खो कर रह गई। जो पैसे इमाम साहब ने दिए थे वो वाकई किराना वाले ने अपने पिछले हिसाब में काट लिए और सिर्फ इतना ही खाना दिया कि जितना हम एक टाइम के लिए बना सके। इसके अलावा उसने कोई भी चीज़ देने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि मेरे पैसे 4 महीने बाद आए हैं। अब वो दोबारा से उधार देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रात 10 बजने में थोड़ी देर ही बाकी थी। मैं शौहर की तस्वीर को गले से लगाई बैठी रो रही थी कि क्या करूं और क्या न करूं, समझ में नहीं आ रहा था। मेरे शौहर ने हमेशा अच्छा खिलाया था और अच्छा पहनाया था, कभी कोई जिल्लत की ज़िंदगी जीने नहीं दी थी। लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। मैं पढ़ी लिखी थी और इतने सारे बच्चों को छोड़कर नौकरी करने जाती भी तो कौन मुझे नौकरी देता। किसी के घर का काम कर लेती, लेकिन यहाँ पर तो सारे ही गरीब रहते थे सिवाय इमाम साहब के। लेकिन वो मुझे नौकरानी का काम नहीं दे रहा था। मैं बच्चों को भूख से मरते हुए देख नहीं सकती थी, इसीलिए दिल पर पत्थर रख लिया। बच्चों को सुला दिया और बड़ी बेटी से कहा कि सबका ख्याल रखना, मैं आती हूँ। घर से काली चादर ओढ़कर निकल गई। फिर मस्जिद के साथ बनी हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर चली गई। वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था और मैं यही चाह रही थी कि कोई मौजूद ना हो, मुझे कोई चोर समझकर पकड़ ही न ले। लेकिन 15 मिनट गुजर गए, वहाँ कोई ना आया। मैंने कहा कि मुझे ये सब नहीं करना, मैं अपने मरे हुए शौहर से बेवफाई नहीं कर सकती। इसलिए वहाँ से जाने लगी कि किसी ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। पीछे देखा तो वो इमाम साहब थे। मैंने उनके हाथ से अपना हाथ छुड़वा लिया और कहा कि मैं वापस जा रही हूँ। उसने कहा कि वापस जाओगी तो बहुत पछताओगी, अपने बच्चों के बारे में सोचो। मैंने कहा कि आप मुझे मेरे बच्चों के बारे में बताकर मुझसे गलत काम करवाना चाहते हैं। तो उसने कहा कि ये काम गलत है या नहीं, इसका फैसला तुम बाद में करना। मैंने कहा कि मैं एक बेवा और लाचार औरत हूँ, आप खुद सोचें। अगर मैं आपकी जगह और आप मेरी जगह होते तो फिर आप पर क्या गुजरती। उसने कहा कि देखो मैं सब समझता हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। मेरी बीवी है लेकिन मेरे बच्चे नहीं हैं और दरअसल मैं तुम्हारी जगह पर ही हूँ। मुझे इमाम साहब की बातें समझ नहीं आ रही थी। मुझे उस पर तरस आ रहा था लेकिन मुझे उसकी आंखों में हवस दिखाई नहीं दे रही थी। उसने कहा कि तुम्हारा शौहर बहुत अच्छा इंसान था, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। मैंने कहा कि किसी अच्छे इंसान की बीवी की इज्जत खराब करना चाहते हैं, तो उसने सर झुका लिया। उसने कहा कि तुम्हें हर हाल में रात को मेरे पास आना होगा। 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा कि तुम हैरान रह जाओगी। मैं किस तरह ये जहर का घूंट पी गई थी क्योंकि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी। इमाम साहब ने मेरे घर में राशन भी डलवा दिया और घर में जो चीज़ें कम थी वो भी लेकर दी। बच्चों के लिए नए कपड़े भी लेकर दिए। वो मेरे बच्चों से बहुत प्यार भी कर रहा था, उसको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर मैंने ये खबर सुनी कि इमाम साहब की बीवी उनको छोड़कर जा रही है। दोनों की कोई औलाद भी नहीं थी, इसीलिए अलग होना ही उनके लिए बेहतर है। इमाम साहब ने अपनी बीवी को तलाक दे रहे थे। मैं 1 हफ्ते तक इमाम साहब के कहने पर रोज़ रात को उसकी हवेली में चली जाती थी, लेकिन उसने मुझे 3-4 दिन से नहीं बुलाया था और मैंने भी शुक्र अदा किया क्योंकि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी थी। अभी तक तो उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था, लेकिन मुझे डर था कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूर थी। लेकिन फिर उसने एक रात मुझे बुलाया और इस दफ़ा वो मुझे अपनी हवेली की गेस्ट हाउस में लेके जाने के बजाय सीधा हवेली के अंदर ले गया। मैं ये सोचकर हैरान हो रही थी कि क्या
اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے کہ حویلی میں نوکر دیکھ لیں گے، یا اس کی بیوی نے دیکھ کر کوئی سوال کر لیا تو کیا جواب دے گا؟ لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ حویلی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ مجھے کمرے میں لے آئے جو بہت ہی خوبصورت کمرہ تھا، ایسے لگتا تھا کہ یہاں کی ہر چیز نئی تھی۔ پھر اس نے مجھے ایک اور کمرہ دکھایا جو بچوں کے لیے سجایا گیا تھا۔ وہ مجھے اپنی حویلی کیوں دکھا رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے واپس اسی کمرے میں لے آیا، مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہو، لیکن اس کو مجھ سے کیسے محبت تھی جو وہ مجھے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا تھا، میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ لیکن پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، عظیم کبھی تمہارا شوہر تھا ہی نہیں، میں تمہارا شوہر ہوں، اور میری مجبوری تھی کہ مجھے تمہیں عظیم کے ساتھ رکھنا پڑا۔ تم کو یاد ہوگا کہ تمہارا شوہر رات کو تمہیں ایک شربت پلایا کرتا تھا جس سے تمہارے سکون کی نیند آتی تھی، اور یوں میں تمہارے پاس آ جاتا تھا۔ یہ جتنے بھی بچے تم دیکھ رہی ہو یہ سارے کے سارے میرے ہیں، کیونکہ میری بیوی ایک بدمعاش زمیندار کی بیٹی ہے اور اس کا مجھ پر دل آ گیا تھا۔ اس کے باپ نے زبردستی میرے ساتھ اس کی شادی کروا دی۔ وہ مجھے شوہر کم اور ملازم زیادہ سمجھتی تھی۔ اس نے اولاد بھی پیدا نہیں کی۔ اس کے باپ نے یہ حویلی میرے نام کر دی تھی۔ میں نے تنگ آ کر تم سے شادی کی تھی، لیکن میری بیوی کو اگر پتہ چل جاتا کہ میری ایک اور بیوی بھی ہے اور اس کے بچے ہیں تو وہ تمہیں جان سے مار ڈالتی۔ اس لیے مجھے یہ سب ناٹک کرنا پڑا۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ سارے بچے میرے ہیں، اور عظیم کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ میرا وفادار نوکر تھا، میں اس کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا اور میری عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی تھی کہ ہمیشہ رات کو میرا شوہر مجھے سلا دیا کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر ایسا ہی تھا تو پھر مجھ سے یہ سب کچھ کیوں چھپایا اور مجھے رات کو کیوں بلاتے رہے؟ اس نے کہا کہ میری بیوی کو جب تک میں اس حویلی سے نہیں نکالتا میں تمہیں یہاں نہیں لا سکتا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے زبردستی شادی کی تھی اور اب اس کا دل مجھ سے بھر گیا تھا اور یہ طلاق لازمی ہونا تھی۔ اس لیے مجھے کسی طرح 1-2 ہفتے اور طلاق کا بیچ کا وقت گزارنا پڑا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ تو میری بیوی ہو، یہ حویلی اور یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ آج سے تم یہی رہو گی۔ یہ کمرہ تمہارا ہے اور دوسرا کمرہ میں نے بچوں کے لیے سجایا ہے۔ اب تمہاری زندگی میں آرام اور سکون ہوگا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں تمہیں کیسے قبول کروں؟ تو اس نے کہا کہ اس سب میں ہی قصوروار ہوں۔ تم کو جتنا وقت چاہیے تم لے سکتی ہو، لیکن میں اب تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ تم میرے بچوں کی ماں ہو۔ اس نے اپنا اور میرا نکاح نامہ بھی مجھے دکھایا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے امام صاحب کو کہا کہ میں نے اپنے شوہر عظیم کو ہی اپنا سب کچھ سمجھا تھا، وہی میرے لیے واقعی سب کچھ تھا، میرا خیال رکھتا تھا، میرے بچے اس کو باپ کہتے تھے۔ تم نے میری زندگی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا تھا؟ اگر تم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تم اپنی بیوی کو یہ بتا سکتے کہ تمہاری دوسری بیوی بھی ہے اور اس میں سے تم نے 9 بچے پیدا کیے ہیں، تم ایک بزدل انسان ہو۔ میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ تم نے ایک عورت سے ڈر کر میری زندگی برباد کی۔ پھر اس نے مجھے سمجھایا کہ میں مجبور تھا کیونکہ وہ عورت تمہیں بھی مروا سکتی تھی، اس لیے اس سے ڈر رہا تھا، کیونکہ اگر اس کے ہاتھ میری کمزوری لگ جاتی تو وہ رحم کرنے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن اب وہ میری زندگی سے نکل چکی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر اب اس نے میرے بچوں کو یا مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تب تم کیا کر لو گی؟ تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، تم میری حفاظت میں ہوگی۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شاید دنیا والوں کو میری کہانی بہت عجیب لگی، لیکن دراصل حقیقت ایسی ہی ہوتی ہے، اور حقیقت میں اس سے بھی زیادہ بری حرکتیں لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرا شوہر کبھی بھی ہوش و حواس میں میرے قریب نہیں آیا تھا، لیکن میں تو اسے ہی اپنا شوہر سمجھتی تھی۔ مجھے اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانے میں بہت وقت لگ گیا، اور میں نے امام صاحب کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ ابھی بھی امام صاحب کے لیے میرے دل میں محبت نہیں تھی۔ وہ صرف ان بچوں کا باپ اور میرا شوہر تھا جو ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا تھا۔ جس قاری نے ہمارا نکاح پڑھوایا تھا میں نے چھپ کر اس سے تصدیق بھی کر لی ہے۔ امام صاحب کی سب باتیں سچی ہے۔ اب آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب کو شوہر کے طور پر قبول کر لوں یا اپنے بچوں کو لے کر کہیں دور چلی جاؤں؟